غزوہ بدر کا ذکر ہو اور ابو جہل کی موت کا ذکر نہ ہو، کوئی تاریخ کی کتاب اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جی جہاں غزوہ بدر کا ذکر ہوگا تو وہاں ابو جہل کو جہنم واصل کرنے والوں کا ذکر بھی ہوگا، جی جی اور اس کی موت کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بھی بے شمار کتب احادیث کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں غزوہ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور جنگ جاری تھی۔ عین جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف، ایک دائیں طرف نوجوان آ کھڑا ہوا اور ایک بائیں طرف، جی دو انصاری نو عمر لڑکے میرے دونوں طرف آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک مجھ سے پوچھتا ہے، یا امی حل تعرف ابا جہل، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نعم ما حاجتک یا ابن اخی، ہاں اے میرے بھتیجے، تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ میں جانتا ہوں پر تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ ایک نو عمر لڑکا اور ایک جوان انصاری ہلکی سی عمر ہے، وہ جنگ کے دوران آ کر ابو جہل کا پوچھے، تو یہ ایک حیران کن بات تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، ہاں بیٹے میں جانتا ہوں، اے میرے بھتیجے تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ جی تو اب اس نوجوان انصاری کا جو جواب تھا نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، اچھا اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، وہ جو حدیث کے لفظ ہے نا، فغمزنی، کہ اس جوان نے آ کر مجھے تھوڑا یہاں پہلو میں ہاتھ لگایا یا اشارہ کیا، مجھے تھوڑا وہ تم ہلانے کے انداز میں پہلو میں ہاتھ لگا کر، غمزہ کا معنی یہ، مجھے پہلو میں ہاتھ لگا کر تھوڑا متنبع کر کے پوچھا، یا امی حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، پر بیٹا تجھے ابو جہل سے کیا لینا دینا ہے؟ تجھے کیا کام ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اس نوجوان انصاری نے جواب کیا دیا، جواب بڑا خوبصورت ہے، ابو جہل سے کام کیا ہے؟ اس نوجوان انصاری نے کہا، اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا جان میں نے سنا ہے، مجھے پتا چلا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے، وہ توہین رسول کا مرتکب ہے، وہ بہت بڑا گستاخ رسول ہے، انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے، واللہ والذی نفسی بیدہ، وہ نوجوان انصاری کہتا ہے، والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ، چچا جان قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے ابو جہل کا پتہ چل گیا، وہ کہیں مجھے نظر آ گیا تو میں اس سے ٹکرا جاؤں گا، میں اس سے بڑھ جاؤں گا۔ لفظ آگے بڑے خوبصورت ہے، حتی یموت العاجل منا، یا میں نہیں یا وہ نہیں۔ اب جو حدیث کے لفظ ہے اس کا ترجمہ میں نے اپنے انداز میں سادہ سا یہ کیا ہے کہ وہ نوجوان انصاری کہنے لگا میں ابو جہل سے ٹکرا جاؤں گا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حدیث کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں، جب اس نے کہا نا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ، میں نے اگر اس کو دیکھ لیا تو ٹکرا جاؤں گا، بڑھ جاؤں گا، یا وہ نہیں یا میں نہیں، میں اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا، ورنہ مارتے مارتے میں خود شہید ہو جاؤں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حدیث کے لفظ ہے کہ میں حیران تھا، ابھی میں اس کی تعجب خیز باتوں سے نہیں نکلا تھا، اتنی حیران کن بات، ایک جوان ابو جہل کے بارے میں یہ جذبات رکھتا ہے، ابھی میں حیرانگی کے سمندر میں غرق تھا۔ ادھر سے جو دوسرا لڑکا تھا اس نے بھی مجھ سے پوچھا، چچا جان ابو جہل کو جانتے ہیں؟ وہی سوال اس نے بھی کیا۔ میں نے کہا تو نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ تو اس نے بھی یہی کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ تو اسی کشمکش میں تھا میں، اور اسی حیرانگی کے عالم میں تھا کہ میں نے دیکھا ابو جہل گھوڑے پر سوار ہے، ارد گرد لوگوں کا اس کے دستہ ہے، تو میں نے جو ہی ابو جہل کو دیکھا تو میں نے بچوں کو کہا وہ رہا ابو جہل۔ تو یہ بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، شاہین کی طرح جپٹ پڑے اور بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ
ابو جہل کی طرف لپک پڑے اور انہوں نے قسم کھائی تھی مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. اللہ اللہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اللہ. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں بجلی کسی تیزی کی طرح وہ وہاں سے شہینوں کی طرح جپٹ پڑے اور جاتے ہی بے دریغ ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا اور اپنی ننھی ننھی تلواروں سے ایسے زبردست حملہ کیا کہ ابو جہل خون میں لت پت زمین پر گر پڑا اور آخری سانسیں اس کی چل رہی تھیں. ایک ایسی حالت تھی کہ جیسے بندہ دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے. اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر یہ یقین کر کے کہ اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور لگتا تھا کہ جیسے یہ ختم ہو چکا ہے. حضور کی بارگاہ میں اپنا کارنامہ بتانے کے لیے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دونوں کہہ رہے تھے ہم نے ابو جہل کو قتل کیا. دونوں کا دعویٰ یہ تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی تلواریں چیک کرو، ابھی تک خون تو صاف نہیں کیا، تلواریں چیک کراؤ. آپ نے تلواریں دے کر فرمایا تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. تو اگر یوں کہا جائے کہ غزوہ بدر کے ہیرو یہ دو شہزادے ہیں، ان کے نام مختلف کتابوں میں ملتے ہیں. معاذ، ان دونوں کا نام معاذ تھا. ایک کا نام معاذ بن عمر بن جموع تھا اور ایک کا نام معاذ بن افرا تھا. ایک افرا کے بیٹے تھے معاذ اور ایک عمر کے بیٹے تھے معاذ. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، معاذ اور معوذ. یہ افرا کے بیٹے تھے دونوں، یہ بھی کہا گیا ہے. اور دونوں کا نام معاذ تھا، یہ بھی روایات کے اندر، احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے. بہرحال کفر کے بہت بڑے سرگنے. اب ابو جہل تھا، یہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھا نا، اور اسلام کا بڑا پکا دشمن تھا اور موت سے یہ بھی نہیں ڈرتا تھا. موت کی چمک دمک اس کو خائف نہیں کرتی تھی اور یہ آخری دم تک لڑتا رہا. جب سارے بھاگ گئے کافر تب بھی یہ میدان میں ڈٹا رہا اور اس کو کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور غرور و تکبر کا بہت بڑا یہ ایک پہاڑ تھا، کفر کا سرغنہ تھا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، دو ننھے ننھے شہزادوں کی ننھی ننھی تلواروں سے اس امت کے فرعون کا قلع کما ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کا سر اتار کر پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. ابھی اس کی سانسیں کچھ چل رہی تھیں، بس رمق تھی، باقی آخری بس مرنے کے قریب تھا اور ہل نہیں سکتا تھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اسی کی تلوار لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اسی کی تلوار لے کر میں نے اس کی گردن اڑاڑی اور اس کی تلوار ابھی تک نیام سے باہر نہیں نکلی تھی، کوئی خون کا دھبا نہیں تھا اس پر، بالکل صاف تلوار تھی. اسی کی اپنی تلوار سے اس کا سر اڑایا گیا اور سر اتار کر حضور کی بارگاہ میں. اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس امت کے فرعون سے مسلمانوں کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی. تو یوں ابو جہل کی بھی عبرت ناک موت اسی پہلی جنگ میں جو غزوہ بدر تھا یہیں پر ہوتی ہے اور دو ننھے انصاری جوانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے.